الحمد لله حمدا طيبا كثيرا لله الملك الواحد القهار، وتوصيفا تعظيما تكريما بنعت احمد المختار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود مقدس کا امتحار پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. حضرات، گزشتہ جمعہ کے بیانات میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخین کرام صوفیان اعظام کا تذکرہ ہوا. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، اور گزشتہ جمعہ اس ماہ کی نسبت سے بارگاہ سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میں خراج محبت پیش کیا. اب اپنے معمول کے مطابق حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو خلیفہ اور آپ کے مرید کامل ہیں حضرت جعفر بن یونس المعروف حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے سلسلے قادریہ میں یہ 12ویں امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار فضائل اور کرامات سے نوازا. نام حضرت جعفر بن یونس اور کنیت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہیں، اور قطب الاقطاب الفید الکبیر تاج الصوفیہ جیسے گراں قدر القاب سے آپ کو صوفیاء کرام یاد فرماتے تھے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ
ماوراء النہر کا ایک علاقہ شبل تھا، وہیں آپ کے باپ دادا آباد تھے، اور ان میں سے کچھ نقل مکانی کر کے پھر بغداد میں آئے۔ آپ کے آباء و اجداد شبلی سے مشہور ہوئے، ماوراء النہر ایک علاقہ شبل، اور وہاں کے رہنے والے شبلی کہے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر شبلی کہا گیا، شبل کے رہنے والے۔ اور آپ ہجری 247 میں پیدا ہوئے اور 329 میں آپ کا وصال پاک، آپ کی وفات ہے۔ اس مختصر سے مدت میں آپ نے دنیا کی بے شمار سفر بھی فرمائے، اور اپنے وقت کے جید صوفیہ اور علماء کی خدمت میں آپ رہے۔ آپ مذہب حنبلی رکھتے تھے، امام مالک آپ مذہب مالکی رکھتے تھے، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، اور امام مالک کی لکھی ہوئی موطا امام مالک جن کو پوری زبان یاد تھی، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور منصب جناب ابو بکر شبلی کو عطا فرمایا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ تَاجٌ وَتَاجُ هَذَا الْقَوْمِ ابو بکر شبلی۔ آپ فرماتے ہیں ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے، اور اس قوم کا تاج ابو بکر شبلی ہے۔ اتنے زبردست پائے اور وحدانیت، توحید، استغراق رب العالمین کے اس مقام پر فائز ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی ان بزرگوں میں ہے جنہیں اللہ کے مظاہر قدرت الہیہ اور تخلیقات ربانی میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جنہیں جلوہ نظر آتا تھا، جن کی زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ رہتا تھا۔ بلکہ آپ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب کسی کی زبان سے اللہ کا ذکر سنتے تھے تو آپ اسے گفٹ دیتے، تحفہ دیتے، اور اس کے منہ میں آپ شکر ڈالتے تھے، اور آپ فرماتے تھے تیرا منہ کتنا بہتر ہے کہ تیری زبان سے میرے رب کی وحدانیت کا ذکر نکل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زبردست عالم بنے، اور ایک زبردست علم کی شخصیت۔ آپ نے علم ظاہر حاصل کیا، علم فقہ اور فقہ مالکی آپ نے حاصل کیا، مگر ظاہری علم سے اتنے زبردست عالم بنے، دل میں یہ خیال تھا کہ جب تک باطن نہیں سنورے گا تب تک علم ظاہر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ سفر کیے، اور بغداد میں ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے جن کا نام حضرت الشیخ خیر نساج تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرت خیر نساج رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے۔ اس شیخ کامل نے جب دیکھا کہ ابو بکر شبلی ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے محبت کا جام پلایا ہے، وحدانیت میں مستغرق رہتے ہیں اور بحر توحید میں ہمیشہ غوطہ زن رہتے ہیں، بغداد کے اس شیخ کامل حضرت خیر نساج رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر شبلی سے کہتے ہیں کہ ابو بکر تمہارا مقام، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حصہ جنید بغدادی کے پاس ہی رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جنید بغدادی کے پاس آتے ہیں، اللہ دروازے پہ دستک دی یا محفل میں تھے، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں اور جنید بغدادی، مجھے لوگوں نے آپ کے پاس گوہر مراد کا پتہ دیا ہے، آپ کے پاس گوہر مراد ہے، وہ ہیرا ہے جس کی تلاش سب کو رہتی ہے، آپ اسے بیچو گے مجھے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے پاس جو گوہر مراد ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ تمہارے پاس اس کے لیے قیمت نہیں ہے، اگر مفت میں دے دوں تو پھر تمہیں اس کی قدر نہ معلوم ہوگی۔ کہاں اگر جو ہے بحر توحید میں سر سے چل کر غوطہ لگاؤ اور جستجو کرو، صبر اور انتظار سے کام لو، تو پھر ہم دیکھیں گے، قابل سمجھیں گے، تمہارے اندر صلاحیت ہوگی، تو پھر وہ بحر گوہر نایاب، وہ گوہر مراد ہم تمہیں
عطا فرمائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں بیٹھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا انہیں تربیت کی ضرورت ہے، یہ آگے چل کے ایک زبردست مقام اور منصب پہ فائز ہونے والے ہیں۔ آپ نے ان سے محنت کروائی، جس کو صوفیہ اور بزرگان دین خانقاہوں میں جو ہمارے اکابر ہمارے صالحین کا جو طرز اور طریقہ رہتا ہے، اپنے پاس آنے والے کو مجاہدہ کرواتے ہیں، نفس کشی کرواتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ وہ نہاوند کی زمین پہ گورنر تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد کے گورنر رہے۔ ظاہر بات ہے جو بغداد کا گورنر ہو اس کی حیثیت کیا ہوگی، مگر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے انسان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر نہ رہے، غرور و گھمنڈ نہ رہے۔ اللہ کی وحدانیت کے دریا میں جب غوطہ زن ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں جب حاصل کرنی ہے، انسان کا نفس بالکل کمتر اپنے آپ کو معلوم ہونے لگے، تکبر اور غرور کا ایک شائبہ تک نہ ہو، تب اللہ والے اس دل کو ان ساری برائیوں سے پاک دیکھتے ہیں، تو پھر ان دلوں کے اندر خدا والے صالح مرشد کامل ان دلوں کے اندر کمالات ودیت کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی چونکہ بغداد کے جو ہے گورنر ہے، حضرت جنید بغدادی کہتے جاؤ پہلے بغداد میں بھیک مانگو۔ اب ایک آدمی جو کسی دور میں بغداد میں گورنر رہا ہو، اب وہی کٹورا لے کر جب بھیک مانگے گا، شروع میں تو جب جاتے تھے دروازوں پر تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا گورنر رہ چکا ہے تو لوگ بہت زیادہ دیتے، اب جتنا بھی لیتے حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سب فقیروں میں خیرات کر دیتے، مگر روزانہ کا جب معمول ہوا تو اب لوگ کتنا دیں گے، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد جب آپ دروازوں پہ جاتے تو پھر وہی لوگ جو کسی زمانے میں آپ کے زیر اثر ہیں، آپ کے تحت ہیں، وہ آپ جب ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تو لوگ کہتے تھے بابا معاف کرو چھٹے نہیں ہیں۔ اس طرح اب اس قدر پائے کے بزرگ ہیں، مگر بغداد میں جب گھوم رہے ہیں، جب دیکھا کہ اب آہستہ کچھ دن ایسے آئے ہیں کہ ابوبکر شبلی اب کٹورا خالی لے کے آ رہے ہیں، اب کوئی دے نہیں رہا ہے۔ اللہ اب حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ایک دن حضرت ابوبکر شبلی سے، شبلی بتاؤ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر شبلی کے حضور میں دنیا کی ساری چیزوں سے کم تر اپنے نفس اور اپنے آپ کو جانتا ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں کسی وجود کے قابل نہیں ہوں، لوگ کٹورا لے کے جب دروازے پہ جاتا ہوں لوگ میرے لیے اٹھ کر دینا تک پسند نہیں کرتے ہیں، حضور میرے اندر جو غرور تکبر، اب کسی زمانے میں بغداد کا گورنر یا نہاوند کا گورنر تھا، وہ سارا تکبر دل سے مطلقاً ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے فارغ جانتا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا وجود ہے ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ابو بکر اب وہ دن آ گیا ہے کہ ہم تمہیں کمالات کی منزلوں پہ فائز فرمائیں۔ اللہ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اقبال کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اللہ والے صالحین یہ طرز رہتی ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء ان کی آپ سیرت پڑھیں گے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کا علاقہ سمنان کے راجہ اور حاکم رہے ہیں، مگر جب آئے ہیں فقر اور درویشی کو جب پسند فرمایا، بہار میں آئی حضرت شرف الدین یحییٰ منیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ حاضر ہے، وہاں سے حکم ہوتا ہے پنڈوا میں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور ایک دور جن کا کہ سمنا کی زمین پر جنہوں نے تخت پر بیٹھ کے حکومت کی ہو، اللہ اپنے آپ کو مٹایا اور فقر اور دولت اور حکومت کا ایک ذرہ برابر بھی شائبہ نہ رہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنا ان کے پاس بھی بلخ کا بادشاہ آیا تھا، حضرت مظفر بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے مظفر بلخی، مگر کبھی دل نے چاہا کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر خدا کی راہ میں لگے
حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء و صالحین کا پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کہ حضور آپ سے بیعت ہونا ہے، آپ سے مرید ہونا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تم بلخ کے شہزادے اور بلخ کے بادشاہ رہے ہو، فقر اور درویشی تمہارا کام نہیں ہے۔ یہاں تو محنتیں ہیں، مجاہدات ہیں، ریاضتیں ہیں، روزہ ہے، ساری رات قیام میں تمہارا کام نہیں ہے کہ حضور بس یہ فقر اور درویشی اور تصوف حاصل کرنا ہے، اس لیے تو بلخ کی سلطنت نے ٹھوکر مار کے آیا ہو۔ حضرت کہتے ٹھیک ہے، جب دیکھیں گے تو کچھ دے دیں گے، جاؤ پہلے جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے لگے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ سال کچھ مدت گزری، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خیال آیا کہ دیکھیں وہ بلخ کی سلطنت کو ٹھوکر مار کے آیا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کہاں تک پہنچا؟ حضرت اپنے ایک مرید سے کہتے جاؤ جنگل میں جتنے ہمارے مریدین لکڑیاں کاٹ رہے ہیں ان میں ایک مظفر بلخی کا کر کے ایک انسان ہوگا، جاؤ آواز لگاؤ مظفر بلخی کو، وہ کہے کہ میں تو بغیر کچھ کہے زوردار تماچا رسید کر دو۔ اللہ اللہ، آپ کا مرید گیا جنگل میں، کافی سارے لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اور پہنچ کر کہتا ہے تم میں مظفر بلخی کون؟ ایک کمزور انسان آگے آیا اور کہا میں مظفر بلخی ہوں۔ آنے والے نے کچھ نہ کہا، دائرکٹ زوردار ایک زناٹے دار تماچا لگایا، جب تماچا گال پہ پڑتا ہے تیور بدلا مظفر بلخی کا اور جو ہے حال بدلا، اور غصے میں آ کر ایک جملہ زبان سے کہتا ہے افسوس کہ بلخ نست، یعنی مارنے والے تو نے مار تو دیا، افسوس بلخ نہیں ہے، ورنہ تجھے بتاتا کہ اس تماچے کا جواب کیا ہوتا ہے۔ بلخ کا شہزادہ ہوں، بادشاہ رہ چکا ہوں، افسوس کہ بلخ نست۔ حضرت نے کہا تھا کچھ کرنا نہیں، جواب کیا ملتا ہے وہ لے کے آنا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے حضور جب تماچا لگایا تو پھر وہ کہتا ہے افسوس کہ بلخ نست، افسوس کہ بلخ نہیں ہے۔ مخدوم سمنا کہتے ہیں کاٹنے دو، ہنوز بوئے حکومت باقی، ابھی تک حکومت کا نشہ باقی ہے، کاٹنے دو لکڑیاں، ابھی تک کاٹنے دو لکڑیاں۔ کاٹتے رہے کاٹتے، پھر کچھ مدت گزری، حضرت کو خیال آیا کہ جاؤ ایک اور مرید کو بھیجا، جنگل میں مجاہدات اور لکڑیاں کاٹنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک مظفر بلخی نام کا ہوگا، جاؤ آواز لگا، وہ جب سامنے آئے تو زوردار تماچا مارو اور دیکھو ریئیکشن کیا آتا ہے اور جو ہے کیا کرتے ہیں۔ وہ گیا آواز لگائی مظفر بلخی کون؟ ایک چھوٹا سا اور پتلا سا وجود آگے آیا، میں ہوں مظفر بلخی۔ آنے والے نے زوردار تماچا حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگایا، جیسے تماچا لگا ہے حضرت مظفر بلخی اس سامنے والے تماچا مارنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتے ہیں یار ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے مدت سے خود لکڑی بن گئے ہیں، کہیں مجھے مارنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں تو درد نہ ہوا؟ یہ کہہ کر مارنے والے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں حضرت مظفر بلخی۔ وہ آنے والا حضرت مخدوم سمنا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا، حضور ریئیکشن یہ تھا اور اس کا جواب یہ تھا۔ حضرت کہتے ہیں بس اب حکومت کا نشہ اتر گیا ہے، اب حکومت کی بھوک ختم ہو گئی ہے، بلاؤ اب اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اسے نوازا جائے، خلافت عطا کی جائے، اس کے دل سے غرور تکبر اور حکومت کی بو اور نشہ مطلقاً ختم ہو گیا ہے۔ مظفر بلخی کو حضرت مخدوم سمنا بلاتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، اپنے مریدی میں داخل بھی فرمایا، خلافت بھی عطا فرمائی اور اس قدر نوازا ہے کہ حضرت شیخ سمنا کے جتنے مرید ہیں ان مریدوں میں ایک بہت بڑا مقام مظفر بلخی کا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہاوند کے حاکم رہے، بغداد کے گورنر رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو عزت نفس کا انسان کو خیال لیتا ہے، کسر نفسی ہے۔ اور جب دیکھا حضرت جنید بغدادی کے سوال پر آپ نے کہتے ہیں کہ حضور اب تو نفس اور دل کے اندر ذرا برابر کچھ احساس نہ رہا، ایسا لگا کہ میں مٹ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں بس اب تمہارا دل اس قابل ہے کہ اسے نوازا جائے، گلے سے لگایا، خلافت دے دیے اور بزرگوں کی امانت ہے حضرت ابوبکر شبلی کو عطا فرماتے ہیں۔ یہاں
حضرت جنید بغدادی کی صحبت، ان کا طریقہ اور ان کی صحبت میں رہ کر تصور جو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاصل کیا کہ صوفیاء کی فہرست میں آپ دیکھو جنید بغدادی جیسا جید ولی کہتا ہے ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے، مگر اس امت کے جتنے صوفیاء ہیں ان صوفیاء کا تاج اگر کوئی ہے تو میرا ابوبکر شبلی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر اپنے آپ کو مٹایا اور ہمیشہ بے خودی میں رہتے تھے، بے خودی میں رہتے تھے، مست جس کو کہتے ہیں بے خودی میں رہتے، مگر رمضان کا مہینہ آتا تو روزہ رکھ لیتے، آج کے مستوں کی طرح نہیں، کھانا پینا ہو تو ہوش میں آ جاتا ہے، موبائل پہ انٹرنیٹ بھی چلاتے ہیں، اور نماز و عبادت کا وقت ہو تو مست ہو جاتے ہیں، نہیں مست رہتے ہیں، اور مگر شریعت کا اتنا خیال تھا، اللہ اللہ رمضان کا مہینہ آتا ادب سے تعظیم کرتے اور لوگوں سے کہتے لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم کا حکم میرے رب اور میرے آقا نے فرمایا ہے، آپ روزے بھی رکھتے مگر بے خودی میں رہتے۔ جنید بغدادی کہتا ہے کہ میرا شبلی ہمیشہ بے خودی میں رہتا ہے، اگر ہوش میں آ جائے تو اتنا زبردست عالم ہے، ایک امت کے علماء اس کے پاس آ کر زانوی ادب طے کرے، اور اتنا زبردست عالم ہے کہ علم کا دریا ابوبکر شبلی کے دل سے جاری ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ جنید بغدادی نے اتنا پروان چڑھایا، اللہ اللہ دیکھیے کمالات، موتا امام مالک پوری یاد تھی حضرت ابوبکر شبلی کو، مگر علم ظاہر کے بعد علم باطن حاصل کیا، جب تک ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن صاف نہ ہوگا تب تک کمالات کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی ہو، اور امام غزالی لکھتے ہیں ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے علم باطن ضروری ہے، علم باطن کو سنوارنے کے لیے علم ظاہر ضروری ہے، تاکہ جو ظاہر میں ہو اسی کے برابر باطن میں رہے، جو باطن میں ہے اسی کے دریا جو ہے تعلق سے ظاہر برابر رہے۔ جب بندے کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ حجاب اٹھاتا ہے اور معرفت کے دروازے اللہ اپنے بندوں پہ کھول دیتا ہے۔ علم ظاہر کے بعد خالی عالم بن گیا، کتابیں پڑھ لیا، یہ تو بہت سارے امت میں ایسے لوگ ہیں کتابیں پڑھ کے بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک آیا تھا طاہر الپادری کر کے ٹی وی پہ، ابھی تو کم ہو گیا، یہ ٹی وی کا کریز ہوتا ہے تھوڑا بہت، اتنا خطاب اتنی تقریر کرتا لوگ دیوانے ہو گئے، ارے کچھ لوگ تو اس کو دیکھ کر اپنی داڑھی بھی کھسی کر ڈالے تھے، کٹا دیے تھے۔ علم ظاہر ہے، علم باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی ہو تو بندے کے اوپر کمالات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے، اس علم کے پرے بندے مومن کے لیے ایک اور علم ہوا کرتا ہے جس علم میں نعمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، دیدار خداوندی کی لذت بندے کو حاصل کی ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندے مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم باطن بھی حاصل، علم ظاہر کتنے حاصل کی، اللہ اللہ کہ موتا امام مالک اور امام مالک کے مذہب کے اتنے زبردست عالم ہیں۔ ایک حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بے خود رہتا ہے میرا شبلی، اگر ہوش میں آ جائے اتنا زبردست عالم ہے کہ اللہ اس کے سینے سے علم کی جو ہے نہر جاری فرمائے۔ اللہ اللہ ہمیشہ بے خودی میں رہتے تھے اور بازاروں سے گزرتے تھے، یہاں تک گزرتے تھے، یہاں تک کہ بغداد میں لوگ ابوبکر شبلی کو شبلی دیوانہ کہنے لگے، اتنی بے خودی کہ دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، لوگ ہنستے۔ حضرت ابوبکر شبلی کہتے تھے تم میری دیوانگی پہ ہنستے ہو، میں تمہاری ہوشیاری پہ ہنس رہا ہوں، تم میری دیوانگی پہ ہنستے ہو، میں تمہاری ہوشیاری پہ ہنس رہا ہوں۔ اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تمہاری ہوشیاری ختم ہو جائے اور تم بھی اسی طرح دیوانگی میں آ جاؤ۔ فرق کتنا ہے کہ میرے اوپر سے حجابات ہٹ گئے ہیں، میں خدا کے کمالات و تجلیاں اور دیدار خداوندی کے اس عالم میں رہتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ اگر ایک پردہ ہٹا لیا جائے اے لوگوں اہل بغداد سارے کے سارے دیوانے ہو جائیں۔ میں اس خودی میں رہتا ہوں، اللہ اللہ
اور مجھے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا وہ نزول ہے، اس لیے لوگ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیوانہ ہی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے اللہ اللہ، مگر اللہ اللہ آپ اس قدر بڑے بزرگ اور پائے کے جو ہے اولیاء میں آپ کا شمار ہے، آپ نے دین کی خدمت کی اور اس قدر علم اور تصوف کو آپ نے رونقیں بخشی ہے۔ بغداد کا جب وزیر تھا ابن عیسیٰ، اور ایک زمانہ آیا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے۔ جب بیمار پڑے بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے افسر الاطباء اپنے طبیبوں میں سے ایک بڑا طبیب تھا، اسے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ہمارے اکابر ہمارے اولیاء میں صوفیوں میں ابو بکر شبلی بیمار ہیں۔ وہ طبیب عیسائی تھا، وہ حضرت ابو بکر شبلی کا علاج کر رہا ہے، افاقہ نہیں ہوا، آخر میں تنگ آ کر کہتا ہے حضور آپ پہ دوائیں استعمال کر رہا ہوں مگر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اب فرق کیسے پڑے گا؟ یہ دنیا کی بیماریوں کا طبیب تھوڑا ہے، یہ دنیاوی مرضوں کا بیمار تھوڑا ہے، یہ تو عشق کا حضور کی محبت کا بیمار ہے۔ کسی نے کہا تھا مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب بڑھتا ہی حضرت ابو بکر شبلی سے وہ عیسائی طبیب کہتے ہیں حضور اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کے کسی عضو میں لگا دیا جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں تو حضور میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں وہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کر آپ کو دیتا اگر مجھے پتا چلتا کہ اس میں آپ کی شفا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں مجھے ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ کہاں حضور بادشاہ کا حکم ہے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کہتا ہے مجھے ٹھیک کرنا ہے تو کلمہ پڑھ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کلمہ پڑھ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ چند الفاظ حضرت ابو بکر شبلی کے ہیں مگر اللہ 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 نے بزرگوں کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے۔ ہم جیسے کہ زندگی بھر کی تقریریں وہ کام نہ کرے، وہ خطاب کام نہ کرے، بزرگوں کی زبان سے نکلنے والا وہ کلمہ کام کرتا ہے۔ طوفان نور لانے سے چشم فائدہ، دو بوند کافی ہے اگر اثر کرے۔ آپ فرماتے تو اچھا ہو جا، یعنی تو میرا علاج کر رہا ہے کہ اپنے علاج اور اپنے مرض کو تو ختم کر دے، تو کلمہ پڑھ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہ جانے حضرت ابو بکر شبلی کے ان الفاظ میں کیسا کمال تھا۔ آپ دعوت دیتے ہیں، فوراً وہ عیسائی طبیب جو تھا وہ اپنے ساری کفری عقائد سے توبہ کیا، حضرت کے ہاتھ پر جو ہے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھتا ہے، یہاں یہ کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر شبلی تندرست ہو کر اپنے بسترے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی علاج بھی ایسا کیا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ کہتا ہے میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، ابھی پتا چلا کہ وہ غلط تھا، میں نے تو مریض کو طبیب کے پاس بھیجا تھا۔ یہ جو ہے مریض تھا جو طبیب کے پاس گیا تھا، یہ حضرت ابو بکر شبلی اللہ اللہ، اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے پائے کے فقیہ و محدث ہیں حضرت ابو بکر بن مجاہد۔ ایک دن اپنے شاگردوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں اور درس حدیث یا درس تفسیر کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مجلس پاک میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے حاضر ہوئے حضرت ابو بکر بن مجاہد محدث ابو بکر فقیہ ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور دست بستہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ قریب آئے حضرت ابو بکر شبلی، حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جو ہے ابو بکر شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ کے شاگردوں میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، حضور آپ اس دیوانے کی تعظیم کر رہے ہیں، اس دیوانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد کہتا ہے اے لوگوں میں نے وہی کیا ہے جیسا میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے۔ کہ حضور کیا مطلب؟ آپ فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھتا ہے، حضور تشریف لے آئے اور حضور کی بارگاہ صحابہ سے سرکار کی انجمن بھری پڑی ہے اور اسی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر شبلی بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جناب ابو بکر شبلی پہنچے ہیں، آقا کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے ابو بکر شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔
اے لوگو میں نے دیکھا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کر ابو بکر شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس واقعے کے تعلق سے جنید بغدادی بھی کہتے ہیں کہ حضور نے خواب میں، کئی ایک علماء یہ خواب حضرت جنید بغدادی نے بھی ایسا دیکھا، روایت میں آتا ہے، اور ابو بکر بن مجاہد نے بھی دیکھا کہ آقا نے حضرت ابو بکر شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کیوں؟ حضرت جنید بغدادی کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تم جو ہے شبلی، تم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو اور ان 2 رکعت میں آیت کریمہ پڑھتے ہو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص الی آخر پوری آیت تلاوت کرتے ہو۔ اے شبلی تمہارا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اور ان 2 رکعت میں ہماری شان رسالت کو اجاگر کرنے والی آیت، ہمارے معجزے والی آیت تم پڑھتے ہو، ہمیں بہت پسند آتا ہے، پڑھتے رہو۔ جنید بغدادی کہتے ہیں بس انہی 2 رکعت، ان 2 رکعت میں یہ آیت کریمہ جو حضرت شبلی پڑھتے ہیں، اسی بنیاد پر مصطفیٰ ابو بکر شبلی سے محبت کرتے ہیں اور خواب میں بتا رہے ہیں کہ آقا ابو بکر شبلی کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے آپ کا مقام و منصب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، اس طرح بے شمار زندگی حالات کا واقعہ پڑے گی اللہ اللہ۔ 329 میں آپ کا وصال ہے، مگر اس مختصر سی مدت میں اتنا زبردست کام کیا۔ آخری وقت ہے، آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ، آخری وقت ہے، شریعت کی پابندی دیکھیں اللہ اللہ، ہمیشہ بے خودی میں رہتے ہیں، ہمیشہ سرشار رہتے ہیں بے خودی میں، مگر شریعت کے تحفظ اور دین کے احکام کی اتنی پاسداری ہے کہ کبھی مذہوبیت میں بھی رسول اللہ کے قانون کا مذاق نہیں اڑایا۔ ایسا نہیں آج کل خود بیٹھے ہیں چرس گانجا پی رہے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں تم نماز مت پڑھو، معاذ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر شبلی کے تعلق سے آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین لکھتے ہیں آخری وقت ہے، ابھی کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ وقت کے بعد حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما جائیں گے۔ اشارہ کیا اپنے خادم کو مجھے وضو کراؤ، آپ کے خادم نے وضو کروایا اور وضو کروانے میں وہ داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ اللہ اللہ، حضرت آخری وقت میں ہے، نزا کی حالتیں ہیں، مگر آپ اپنے خادم سے اشارہ کر کے کہتے ہیں میری داڑھی کا خلال بھول گیا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ، یہ بزرگ اللہ والے صالحین اور جو دین اور طریقت استقامت فوق الکرامت جو کہا گیا، شریعت پہ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں دہلی کے مذہب تھے حضرت سید سر مزد علیہ رحمہ، اور جو حضرت اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، وہ مذہب دہلی میں گھما کرتے تھے، حقیقی مذہب تھے، گھما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ ظہر یا عصر کا وقت تھا اور دہلی کی جامع مسجد کے سامنے جو حوض ہے وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وضو کر رہے تھے، پاس میں مستان بھی آگے، مذہب بھی آگے، وضو کرتے رہے۔ اب مست کیسا وضو کرے گا؟ اللہ اللہ، مگر یہ وہ مست ہوتے ہیں حضور کی محبت کی شراب جنہوں نے پی لی ہو۔ کسی نے کہا ہے پی لے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے، پی لے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے، مانگو دعا بادہ کشو پینے کا قرینہ آ جائے۔ اب جو ہے وہ مذہب صاحب حضرت سید سرمست علیہ رحمہ وضو کیے، مگر جیوں کا تیوں مسا کر لیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے نظر اٹھائی، آپ فرماتے بابا تمہارا مسا سنت کے مطابق نہیں ہوا، تمہارا مسا سنت کے مطابق نہ ہوا۔ اور مذہب صاحب سے جلال آیا، اپنے بال پکڑے ہاتھ سے، اپنا سر نکالا اور پورا حوض میں ڈبویا، گھمایا اور پھر اپنے سر پہ لگا لیا، اپنی گردن پہ کہا ہو گیا مسا، ہو گیا مسا۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں دیکھو مجھے کرامتیں دیکھنے کا شوق نہیں ہے، مجھے تو مصطفیٰ کی سنتیں دیکھنے کا شوق ہے، کرامتیں دیکھنے کا عادی نہیں ہو، میں مصطفیٰ کی سنتیں دیکھنے کا عادی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کہتے ہیں مستان بھاگے اور کہتے ہیں کہ شریعت کی تلوار ہمیشہ عالمگیر کے ہاتھوں میں رہتی ہے، اور یہ وہ ہیں جن
تو رسول اللہ نے بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمایا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت ہیں، اور آخری وقت میں آپ کا خادم وضو کروا رہا ہے، اور آپ کو جو ہے مسح کروانا جب بھول گیا، حضرت اس نزا کی حالت میں کہتے ہیں مجھے مسح کروانا بھول گیا۔ اور حضرت خالد ایک بہت بڑے محدث سے وہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ حضرت ابوبکر شبلی کا یہ واقعہ یاد آتا ہے، آخری وقت میں بھی ایک سنت نہ چھوٹی کہ کیسے رسول اللہ کی اتباع اور مصطفیٰ کی سنتوں میں کیسے غرق ہے، حالت نزا میں بھی جنہیں مصطفیٰ کی سنتوں کا خیال ہے، اگر وہ کوئی ہے تو بغداد کا ابوبکر شبلی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خلیفہ بھی ہوئے، ان میں سے ایک خلیفہ حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انشاءاللہ کبھی ان کا ذکر کروں گا۔ عبد الواحد تمیمی جو قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بڑے خلفاء میں ان کا نام ہے، انہی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ غیر شبلی شیر دنیا کے کتوں سے بچا، غیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے رکھا بچا، ایک کا رکھ عبد واحد میری آنکھیں واس۔ یہ عبد واحد آپ کے خلیفہ حضرت عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی بغداد میں حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مرجع خلائق بنا ہے، رحمت و انوار کی آماج گاہ ہے، اور تجلیات ربانی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہجوم خلق خدا کا اس بارگاہ میں لگا پڑا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں مٹھایا ہو، اپنے آپ کو حضور کی محبت میں مٹھایا، شریعت کی پاسداری کے لیے جس نے اپنا وجود تک مٹالا، جس نے نہاون کی گورنری چھوڑ ڈالی ہو، جس نے بغداد کی گورنری خدا کے لیے چھوڑ ڈالی ہو، اب اللہ جب انعام دیتا ہے ایسا انعام دیا اللہ اللہ، تقریباً 1800 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، مگر الحمدللہ آج بھی جب بارگاہ میں جاؤ تو لگتا ہے رحمت الہی جھماجھم شیخ ابوبکر شبلی کے مزار پہ برس رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ آج بھی وہ مزار انوار الہیہ کا گہوارہ بنا ہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے ابوبکر شبلی تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے